اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیغام کسی نفرت یا تنقید کے لیے نہیں، بلکہ یہ پیغام ایک ہمدرد دل کی صدا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے مغفرت و ہدایت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے گناہ اور معاشرتی فتنے پر بات کریں گے جو خاموشی سے نسلوں کو گمراہ کر رہا ہے، خاندانوں کو برباد اور دلوں کو بے سکون کر رہا ہے۔ بھائی دوستو، آج ہم جنس پرستی یعنی ہوموسیکشولیٹی کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ تباہ کن گناہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج کا نوجوان طرح طرح کی فتنوں میں گرا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک خطرناک اخلاقی، روحانی اور معاشرتی اور بہت بڑی گناہ ہم جنس پرستی ہے۔ ہم جنس پرستی کی یہ گناہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، بلکہ ہم جنس پرستی بیماری، یہ بہت بڑی بیماری ہمارے معاشرے کی جڑیں بھی کھوکھلی کر دیتا ہے۔ اس مختصر پیغام میں ہم قرآن مجید اور احادیث کی رو سے ہم جنس پرستی پر بات کریں گے، اس کے نقصانات اور اس سے نکلنے کا راستہ، اس پر ہم تذکرہ کریں گے۔ بھائی دوستو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اس گناہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی فرامین اور ارشادات ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ اے لوط علیہ السلام کی قوم، کیا تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو بجائے عورتوں کے؟ یعنی جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے فطرت کے مطابق ایک جائز طریقہ اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے بنایا ہے، کیا تم اس کو چھوڑ کر ایک ناجائز اور غیر فطری طریقے سے جانوروں سے بھی بدتر بن کر اپنے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنے شہوت پورا کرنے جاتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ اللہ رب العزت سورۃ ہود میں فرماتے ہیں، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ یعنی اللہ رب العزت ان لوگوں سے اتنا ناراض ہوئے، اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے پاس دعوت کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے مذاق اڑایا، ان کی بات نہ مانی اور اسی گناہ میں لگے رہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی۔ یعنی پتھروں کی بارش ان لوگوں پر برسائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ کیا تم دنیا کے لوگوں میں مردوں کے پاس جاتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے؟ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ پھر اللہ رب العزت سورہ نمل میں فرماتے ہیں، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تو صبح ہوتے ہی ایک زوردار چیخ نے انہیں آ لیا، ہم نے ان کی بستی کو الٹ دیا اور ان پر پتھر برسائے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔
پھر اللہ رب العزت سورہ قمر میں فرماتے ہیں کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا، کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا، اللہ رب العزت کے پیغمبر نے جو ان کی گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید سنائی تھی، تو اس عذاب کی وعید کو ان لوگوں نے جھٹلایا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان پر پتھروں والی آندھی بھیجی۔ بھائی دوستو، احادیث مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، یعنی جس شخص کو تم قوم لوط والا عمل کرتا دیکھو تو فاعل اور مفعول، یعنی جو یہ عمل کرنے والا ہے اور جس کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے، ان دونوں کو قتل کرو۔ بھائی دوستو، اتنی سنگین سزا تو یہ اسلامی حکومت اور یہ شرعی نظام جہاں پر نافذ ہو تو ان کی ذمے ان لوگوں کا قتل کرنا بنتا ہے، ہمارے ذمے نہیں، ہمارے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ اسلامی اور شرعی نظام کے تحت ان لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں، یہ پچھلی حدیث سنن ترمذی میں ہے، اور یہ مسند احمد میں اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، یعنی جس چیز کا میں اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ہے قوم لوط علیہ السلام کا عمل۔ یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر یہ لوط علیہ السلام کی قوم، یعنی لواطت، ہوموسیکشولیٹی، ہم جنس پرستی کا تھا۔ اور اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا عمل الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فقد استحقوا عذاب اللہ، یہ سنن کبریٰ میں ہے کہ جب مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ عمل قوم لوط کرے، یعنی ہم جنس پرستی کرے، اپنی خواہش کو پورا کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بھائی دوستو، جو پیارے نوجوان بھائی اور بہنیں اس کام میں، اس غلیظ گناہ میں وہ مشغول ہے اور مصروف عمل ہے، تو بھائی دوستو ہم اللہ رب العزت سے اخلاص کے ساتھ مانگ لے کہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ بھائی دوستو، یہ ہم جنس پرستی، اس کے بہت زیادہ تباہ کن اثرات ہے کہ روحانی اثرات اور نفسیاتی بگاڑ اور خاندانی نظام کی تباہی اور کیا کیا جنسی بیماریاں اور انسانی نسل کے خاتمے کا ڈر اور جتنی بھی یہ سماجی بے راہ روی ہے، انسان کے اوپر معاشری اثرات ہے، تعلیم میں زوال ہے، ذہنی و جسمانی کمزوری ہے، اور لوگوں کے طعن و تشنیع اور لوگوں کے اعتماد کا خاتمہ، دینی غیرت کا خاتمہ، آخرت کو داؤ پر لگانا اور آخرت کو ہلاکت میں ڈالنا۔ بھائی دوستو، اتنے زیادہ سنگین اثرات ہیں، کیا اثرات ہمارے اوپر اس گناہ کے وہ سرزد ہو سکتے ہیں، اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بھائی دوستو، ہم سب مسلمان اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرے، سچی توبہ کرے۔ یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ سچی توبہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، مجھ پر ایمان رکھنے والو، تم میرے حضور سچی توبہ، بہترین توبہ، جو پھر گناہ کی طرف تم نہ پلٹو، ایسی توبہ کرو۔ تو بھائی دوستو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر وضو کر کے
پاکی حاصل کر کے اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اللہ رب العزت سے سچی توبہ ہم مانگے اور نماز قائم کرے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک یہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو ہر قسم کی بے راہ روی بے حیائی سے انسان کو روک دیتی ہے، تمام منکرات اور بے حیائیوں سے انسان کو منع کرتی ہے۔ تو یہ نماز ہم قائم کرے۔ بھائی دوستو، ہم عزم کرے کہ روزانہ 5 دفعہ مؤذن کی اذان کے ساتھ، اسی صدا کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ اور اس سے نکلنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم نیک صحبت کو اختیار کریں، یعنی حدیث کی رو سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان اپنے دوست کی دین پر ہوتا ہے، یعنی a man is known by the company he keeps، یعنی جو انسان کی صحبت ہوگی تو وہی صفات وہی جذبات انسان میں منتقل ہوگی اور پروان چڑھے گی۔ ہم نیک صحبت اختیار کریں گے تو اللہ پاک ہماری دلوں کو ہماری روحوں کو پاک فرمائیں گے۔ اور اس سے نکلنے کا بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ اور موبائل کا صحیح استعمال کریں، یعنی انٹرنیٹ اور موبائل اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو پھر یہ بہت بڑا فتنہ بنے گا اور ہم اس گناہ سے نہیں نکل پائیں گے۔ یعنی جو ہم دیکھیں گے اس کو ویژولائز کریں گے، آئیڈیلائز کریں گے، اور پھر اس کو ہم یہ فزیکلی جسمانی طور پر پریکٹیکلی عملی طور پر پھر کرنا چاہیں گے، تو بھائی دوستو ہم موبائل اور انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کریں اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ہم بنائیں۔ قرآن کو روزانہ وقت دے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہو لقرآن کریم، یہ کتنی معزز اور کتنی بڑی درجے والی کتاب ہے، تو ہم اس کے ذریعے پاکی حاصل کر سکتے ہیں اگر روزانہ ہم کم از کم آدھا گھنٹہ 15 منٹ جو بھی ہو ہم قرآن کے لیے وقف کرے، روزانہ خوبصورت قرآن پڑھے۔ بھائی دوستو، اور یہ ہے کہ ہم سب یہ نوجوان پیاری بہنیں، یہ تو اس امت کا سرمایہ ہے۔ اگر ہم اور آپ سنور گئے، ہم اور آپ سنت کے مطابق بن گئے، پاکی حاصل کر کے حیا تقوی والے بن گئے، نیکی والے بن گئے، تو یہ معاشرہ یہ سنور جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے، آپ سب کو بھی ہدایت دے اور اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔